خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہم نہایت ہی احترام کے ساتھ پاسٹر سفیان کو ویلکم کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہم سبوں کو ہم سبوں کے ساتھ مل کر خداوند کا زندہ کلام شیئر کریں۔ ویلکم پاسٹر جی۔ جی تھینک یو بہن جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ سب سے پہلے ہم تورا پڑھنے کی دعا کریں گے۔ باروخ اتہ ادونائی ملخا علام اشیر کا دشانو بے مستاوی سے بنو لاسوک بے داوری تورا بشم یہوشوا ہمشیاخ۔ باروخ ہاشم جی۔ باروخ ہاشم پاسٹر جی۔ اچھا جی، پچھلی دفعہ ہم نے ادام قدمون کا پہلا حصہ جو ہے وہ خداوند کے کلام میں سے سیکھا تھا، اور کچھ ربینیکل ٹیچنگ یعنی قبالہ کی کتاب کی بھی ہم نے سیر کی تھی۔ آج مزید آگے بڑھتے ہیں، اس کے دوسرے حصے پر نظر ڈالتے ہوئے این سوف پر بات کریں گے۔ تو این سوف جو ہے اس کا تعارف سب سے پہلے میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دوں۔ لفظ این سوف کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں عبرانی میں وہ ہے الف، یود، نون یعنی این، اور سامخ، واو اور پے یعنی سوف۔ این سوف، این سوف کا مطلب لامحدود، جو کہ بے حد ہے، جس کی کوئی حد نہ ہو، جیسا کہ میں پچھلی دفعہ بھی اس بات کو دہرا چکا ہوں۔ خدا کا خالص جوہر ہے۔ خدا کا یہ نام قبالہ میں دیا گیا ہے۔ خدا اپنے آپ میں تخلیق شدہ دنیا سے اس کے رشتے کے علاوہ ہے، یعنی خدا کا جوہر جس تک کسی کی رسائی نہیں، یا خدا کی اصل یا حقیقی حالت میں خدا کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اور نہ خدا کسی پر ظاہر ہوا ہے۔ اس کے لیے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب آیت نمبر 18، یعنی گاسپل آف دا جان چیپٹر 1، ٹھیک ہے جی، ورس نمبر 18 ہے۔ چونکہ ہر نام جو خدا کو دیا گیا ہے، ہر ایک نام خصوصیات یا صفات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اپنی مخلوق کے سامنے ظاہر کیا۔ خدا کے لیے اس کے اپنے وجود کے نقطہ نظر سے کوئی نام یا تصریف نہیں ہے۔ این سوف اصطلاح بائبل میں موجود نہیں، یہ اصطلاح قبالہ میں استعمال ہوئی ہے۔ یہ اصطلاح 12ویں صدی میں قبالہ میں استعمال ہوئی تھی۔ تو پوائنٹ نمبر 2 میں ہم بائبل میں این سوف کا تعارف دیکھتے ہیں۔ تو یہاں میں کچھ رکوں گا اور تھوڑا ہم طویل بات کریں گے۔ اچھا جی، نبیوں اور رسولوں نے خدا کے اصل جوہر کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا ویسا بالکل بھی نہیں جیسا ہم یا عام ایماندار سمجھتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خدا لامحدود ہے، یعنی جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم تصور خدا کے متعلق بات کرتے دیکھتے ہیں، لیکن یہ گفتگو یا بحث و مباحثہ کسی حل کا سبب نہیں بنتے ہیں، کیونکہ خدا ویسا ہے ہی نہیں جیسا اس کو سمجھ کر اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ خدا کو اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں جتنا اس نے اپنے بارے میں کتاب مقدس میں بتایا ہے۔ بصورت دیگر خدا ادراک سے باہر ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ حوالے جو میں اب آپ کو بتاؤں گا آپ نے ضرور ان کو پڑھنا ہے۔ زبور 145 ہے، آیت نمبر 3 پڑھ دیں۔ جوزف بھائی سے گزارش ہے کہ یہ بائبل نکال کر ذرا یہ حوالے تلاوت کر دیں، کیونکہ ان حوالوں پر آج ہم خصوصی گفتگو کریں گے۔ دوبارہ کہیے گا جی۔ زبور 145 ورس نمبر 3 ہے جی، میں پڑھ دیتا ہوں۔ میں پڑھوں؟ جی جی لکھا ہے، خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ آمین۔ لکھا ہے جی، اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے۔ بزرگ داؤد خدا کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی جو بزرگی ہے وہ ادراک سے باہر ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک نبی ایسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا کی بزرگی کا مکمل علم نہیں اور میری ادراک سے باہر ہے؟ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک نبی ایسا سوچے یا ایسا کہے؟ آئی تھنک وہ کہہ سکتا ہے، جبکہ اس نے کہہ دیا ہے۔ جی جی۔ میں اب آپ کو یہ بات اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ جو اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ مناظرے دیکھتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، چرچز کا حال دیکھتے ہیں، کلیسیا کا حال دیکھتے ہیں، واٹس ایپ گروپ میں چلے جائیں تو وہاں خدا پر بحث ہو رہی ہوتی ہے، فیس بک پر چلے جائیں تو وہاں آپ ایک جنگ کا ماحول دیکھتے ہیں۔ آپ اگر مناظروں میں آپ جو
اس وقت جو پاکستان کے اندر خاص طور پر 2 طبقے بنے ہوئے ہیں، اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، وہ آئے دن خدا پر بحث و مباحثہ کرتے ہیں. تو میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سارے بحث و مباحثہ گناہ کے علاوہ کچھ اور پیدا نہیں کر رہے، کفر کے علاوہ اور کچھ پیدا نہیں کر رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، ایک بادشاہ نے، وہ جو خدا کے روح سے مامور تھا، جس نے زبور لکھے، اور وہ شخص جو خدا کے دل کے مطابق تھا، جس کو خدا نے چنا اور اسی کی نسل سے مسیح آیا، ایسا شخص کہہ رہا ہے کہ خدا ادراک سے باہر ہے، خدا کی بزرگی ادراک سے باہر ہے. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی خدا ایسا ہے، خدا ویسا ہے، خدا ایسا ہے، خدا 3 اقنوم ہے، خدا کے اندر 3 اشخاص ہیں. تو ہمیں کوئی حق نہیں بنتا کہ ہم کچھ ایسے تصورات طے کر لیں اور خدا کے بارے میں ایک مکمل تھاٹ جو ہے وہ دے دیں کہ جی بس یہی ہے، اور اس پر لکیر کھینچ دیں، جبکہ نبیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. آپ سب مائک کھول کر مجھے ضرور بتائیں کہ کیا نبی ہم سے بڑے ہیں یا ہم نبیوں سے بڑے ہیں؟ جی آف کورس ہم سے بڑے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ آج جو حال ہے، موجودہ مسیحت کا جو حال ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جنگ نما ماحول ہے، اور اس جنگ کے اندر سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کو جان کر صحیح علم دے رہے ہیں خدا کے بارے میں، جبکہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو بالکل بھی خدا کے بارے میں مکمل نہیں بتا سکتا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ خدا کے بارے میں مکمل علم بائبل میں نہیں دیا گیا. ہم صرف خدا کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا بائبل نے بتایا ہے. اور دوسری طرف خدا کے نبیوں نے یہ ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، یہ بائبل میں بتا دیا ہے کہ اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے، نہیں آپ اسے جان سکتے. آپ کو خدا اتنا علم نہیں دے گا جتنا وہ، کیونکہ آپ نہیں جان سکتے، خدا اتنا زیادہ وسیع ہے. دوسرا والا پڑھیں گے، یسایہ چیپٹر 40 ہے اور ورس نمبر 28 ہے. یسایہ 40 باب آیت نمبر 28. جی سسٹر ارم ذرا ریڈ کر دیں پلیز. جی یسایہ 40 باب اور اس کی 28 آیت میں یوں لکھا ہے، کیا تو نہیں جانتا، کیا تو نے نہیں سنا کہ خدا تھکتا نہیں اور ماندہ نہیں ہوتا، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. Praise the Lord. آمین جی. تو محترم یسایہ نبی بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس کی حکمت جو ہے وہ ادراک سے باہر ہے. تو یہ دوسرا نبی ہے جو یہی بات کر رہا ہے. ایک نبی کہتا ہے اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے، دوسرا نبی کہتا ہے اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. اب عہد جدید سے بھی ایک ریفرنس دیکھتے ہیں، رومیو 11 باب آیت نمبر 33. رومیو 11 باب آیت نمبر 33. رومن چیپٹر 11 ہے، ورس نمبر 33. جی پڑھو، میں نے نکال لی. جی لکھا ہے، واہ خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی عمیق ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے، اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں. آمین. آمین. لے جی، 3 شخص، 2 نبی ہیں، ایک رسول ہے. تینوں نے کہہ دیا ہے کہ خدا کی راہیں، خدا کی بزرگی، خدا کی حکمت اور خدا کی جو راہیں وہ بے نشان ہے. اب آپ سارے بتائیں، خدا کو لے کر کوئی بحث ہونی چاہیے؟ کوئی بنتی ہے بحث؟ مناظرے بنتے ہیں، ڈیبیٹ؟ نہیں ہو سکتی، یہ تو کفر کے زمرے میں آ جائے گا اگر ہم خدا بتانے شروع ہو جائیں گے کہ جی خدا اس طریقے کا ہے یا خدا اس طریقے کا ہے. جی جی. کیوں بہن ارم، کوئی بحث بنتی ہے خدا جوہر کو لے کر؟ 3 اشخاص نے
انکار کر دیا. وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جانتے مکمل. اب ہم نہ رسولوں سے بڑے ہیں نہ نبیوں سے بڑے ہیں، لیکن موجودہ اس وقت جو موجودہ مسیحیت ہے اس میں بہت ساری مشنریز جو ہیں، بائبل کالج جو ہیں، بہت سارے حلقے جو ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ طے کر چکے ہیں کہ خدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی، وہ طے کر چکے ہیں. اس لہٰذا یہ کوئی بحث نہیں بنتی خدا کے بارے میں. اب خدا کے بارے میں بات کتنی ہو سکتی ہے یا خدا کے بارے میں کتنا جانا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ میں اوپر بتا بھی چکا ہوں کہ خدا کو آپ اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا خدا نے اپنے بارے میں بائبل میں بتایا ہے، اور جو بتایا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. وہ کمپلیٹ نہیں ہے. رسولوں کے مطابق، نبیوں کے مطابق اس کی راہیں بے نشان ہے. اس کی بزرگی ادراک سے باہر ہے، اس کی حکمت ادراک سے باہر ہے. انسان خدا کا اصل جوہر کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خود نبیوں اور رسولوں نے یہ میں فرمایا ہے. چیز یہاں پہ تھوڑی سی ایلیبریٹ کر دوں. اکثر نا پھر بھائی بہن کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. جب سفیان بھائی اصل جوہر کی بات کرتے ہیں نا تو وہ لامحدود این سوف کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا آپ مس انڈرسٹینڈ نہ ہونا چاہیے اس میں. اب یہاں پر جس خدا کے بارے میں انبیاء اکرام یا رسول کہہ رہے ہیں وہ انصوف ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں یہ تصور کر لوں کہ خدا 3 اقنوم میں ہے، تو یاد رہے کہ جب آپ 3 اقنوم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لازم ہے کہ آپ تینوں اقنوم کو برابر ثابت کریں. آپ تینوں اقنوم کو برابر مانیں، جبکہ بائبل کا دعویٰ ہے کہ خدا جو ہے وہ این مسپار ہے. این مسپار سے مراد ربیوں کی اصطلاح میں این سو یعنی لامحدود ہے، جبکہ خدا کے باقی جتنے بھی ظہور ہیں وہ سارے محدود ہیں. تو یہی یہاں سے آ کے 3 اقنوم والا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو لہٰذا جو خدا کا ظہور ہے اس کو جانا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں بائبل میں علم موجود ہے، بائبل میں تعلیم موجود ہے. لیکن جس کو جانا نہیں جا سکتا، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو سنا نہیں جا سکتا، جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، جس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا، کچھ بھی آپ اس کے لیے تصور نہیں کر سکتے، جس کا کوئی ہاتھ، پیر، کوئی منہ، کوئی شکل، کوئی آنکھیں نہیں ہے، وہ ہستی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس کو آپ کچھ بھی لقب، کچھ بھی نہیں آپ مطلب جو ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں. تو جوہر میں اور ظہور میں جو ہے وہ بڑا فرق ہے. جوہر جو ہے وہ لامحدود ہے اور ظہور جو ہے وہ محدود ہے. تو یہاں پر 3 کا جو کانسیپٹ ہے، 3 اقنوم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو کانسیپٹ بائبل کا کیا ہے؟ بائبل نے آپ کو صرف اتنا علم دیا ہے جتنا خدا دینا چاہتا ہے، یا جیسے وہ ظاہر ہوا ہے، وہ جس بھی حالت میں ظاہر ہوا ہے اسی حالت کا علم، تعلیم، اور اس کے بارے میں خدا نے آپ کو حکمت اور دانائی دی ہے، اس کو آپ جان سکتے ہیں. بس صورت دیگر آگے سٹاپ ہے. نبیوں نے خود ہاتھ کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے جی. میں نہ نبیوں سے بڑا ہوں، نہ پاکستان کا کوئی پادری اسکالر بائبل کالج، نہ کوئی یونیورسٹی، کوئی بھی نبیوں سے بڑا نہیں ہے. بائبل ہر ایک کالج کو وجود دیتی ہے، بائبل یونیورسٹی کو وجود دیتی ہے، پادریوں کو وجود دیتی ہے. کوئی یونیورسٹی یا کوئی بائبل کالج ہے وہ بائبل کی تعلیم کو وجود نہیں دیتے. سو بائبل یہ کہہ رہی ہے، بائبل کی یہ بنیاد ہے کہ خدا جو کہ اصل جوہر میں ہے اس کو نہیں جانا جا سکتا، اس تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کو کوئی سن نہیں سکتا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو کوئی سن بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. یوحنا کی انجیل گوسپل میں یہ لکھا ہوا ہے، گوسپل آف جان میں یسوع علیہ مسیح کہتے ہیں، غالباً یہ 5ویں کی 37ویں آیت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم نے کبھی باپ کی آواز نہیں سنی. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں تم نے کبھی بھی باپ کی آواز نہیں سنی. تو دماغ دنگ رہ جاتا ہے کہ جناب موسیٰ نے آواز سنی، انبیاء اکرام نے سنی، کوہ سینا پر خدا نے 10 احکام بول کر دیے بنی اسرائیل کو، سارے بنی اسرائیل نے سنا. تو جناب مسیح فرما رہے تم نے کبھی نہیں سنی. تو وہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ وہ بیسیکلی انصوف کی بات کر رہے ہیں، انبسپار کی بات کر رہے ہیں، جس تک کہ انسان کی رسائی نہیں. ٹھیک ہے جی. سو لہٰذا اب بحث تو بنتی نہیں خدا پر. تو یہاں تو ایک جنگ کا ماحول ہے کہ جی ہم خدا کو جان گئے، خدا بس جی ایسا ہی ہے جیسا ہم نے بتا دیا. نہیں جی. کون سا یوحنا 5:35
یوحنا کی انجیل ہے جی، یہ 5 کی میرے خیال 37 آیت ہے، 37. اوکے ہاں، تھینک یو. اگر میں حوالہ غلط بتا رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت، میں پھر اس میں لگا دوں گا، چیٹ میں لگا دوں گا دیکھ کے بعد اور میں. ٹھیک ہے جی. جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے، تم نے نہ کبھی اس کی ہاں، آواز سنی ہے اور نہ یہی ہے اس کی یہی صورت دیکھی ہے. بالکل جی ٹھیک ہے. یہی بالکل یہی. تو خدا ہمیشہ دنیا پر یا ایمانداروں پر کسی نہ کسی ظہور میں ظاہر ہوتا رہا ہے، لیکن اپنے اصل جوہر میں کسی کو نظر نہیں آیا اور نہ کسی سے ایسی حالت میں ملا ہے، کیونکہ کوئی بھی مخلوق زمین کی ہو یا آسمان کی وہ خدا کو دیکھ نہیں سکتی. پہلا تیموتھیوس 6 باب آیت نمبر 16 پڑھ دیں. پہلا تیموتھیوس 6 باب آیت نمبر 16. پڑھیں گے؟ جی جوزف بھائی پڑھ دیں اگر نکالا. پہلا تیموتھیوس 6 باب ہے 16 آیت. ٹھیک ہو گیا. جی میں پڑھتی ہوں. پہلا وہ پڑھیں، اوکے آپ بھائی پڑھیں. پڑھیں. نہیں پڑھیں بھائی. نہیں سسٹر آپ پڑھیں کوئی بات نہیں، آپ پڑھیں، آپ اچھی بات ہے، آپ پڑھیں. اوکے جی. پہلا تیموتھیوس اس کا 6 باب اس کی 16 کون سی ہے؟ 16 چھٹے باب کی 16. 6 باب کی 16. اوکے. یوں لکھا ہے، بقا صرف اسی کو ہے اور وہ اس نور میں رہتا ہے جس تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، نہ اسے کسی انسان نے دیکھا اور نہ دیکھ سکتا ہے. اس کی عزت اور سلطنت ابد تک رہی. آمین. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، 70 بزرگوں نے خدا کے پاؤں دیکھے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، جناب موسیٰ نے خدا کی بیعت دیکھی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یعقوب نے کشتی کی. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہم کلام ہوا، آواز سنی، سب نے جلال اترتا ہوا دیکھا. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ابر جو ہے خیمہ اجتماع پر سب کے سامنے اترتا تھا. پھر بھی پولس رسول کہتا ہے کوئی اس سے دیکھ نہیں سکتا. تو پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جس کو سب دیکھتے رہے، جس کو سنتے رہے، جس کے بارے میں کہتے رہے کہ خدا بنی اسرائیل کے درمیان آ گیا؟ یوحنا کی انجیل پہلا باب آیت نمبر 18 پڑھ لیں. یوحنا کی انجیل پہلا باب آیت نمبر 18. جی بہن رحمہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آواز سب کو آ رہی ہے؟ میں جی پڑھ نکال دیں رہا ہوں. والا. جی میں پڑھ رہا ہوں. پہلا باب اس کے 18 آیت. جی جی لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. آمین. آمین. لیں جی، جناب مسیح کا دعویٰ ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. سو بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ کسی نے خدا کو نہیں دیکھا. آپ ذرا عہد عتیق کی سیر کریں، ذرا اپنا دماغ لے جائیں عہد عتیق میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا؟ اگر آپ عہد عتیق کا مطالعہ کریں تو آپ کو ڈھیروں ریفرنس مل جائیں گے خدا کو دیکھنے کے بارے میں. ایون کے بعض مقدسین تو یہ کہتے رہے کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا کیونکہ میں نے خدا کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. اور ایون کے یعقوب رسول نے تو کشتی لڑنے کے بعد جس جگہ پر انہوں نے کشتی لڑی، انہوں نے اس جگہ کا نام فنیل رکھ دیا، جس کا مطلب ہے میں نے خدا کو روبرو دیکھا. اور جدون کا معاملہ دیکھ لیں تو وہ تو باقاعدہ میٹاٹرون کے سامنے قربانی گزرانتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے خدا کو دیکھا. اور وہ فرشتہ جو جدون پر ظاہر ہوتا ہے وہ نہیں کہتا کہ تو میرے سامنے قربانی نہ کر، وہ نہیں کہتا کہ میں خدا نہیں ہوں. وہ قربانی گزرانتا ہے اور وہ قربانی قبول کرتا ہے. اگر وہ جسٹ ایک فرشتہ ہی ہوتا نا تو وہ منع کر دیتا کہ بھائی میں بھی فرشتوں کی مانند یا تمہاری طرح خدا کا خادم ہوں، جیسے یوحنا رسول کو کہا گیا. فرشتے نے کہا کہ مجھے سجدہ نہ کر، لیکن وہ فرشتہ نہیں کہتا. اس کے سامنے قربانی ہوتی ہے، سارا کچھ آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ جو معبود کے لیے کیا جاتا ہے وہ سارا کچھ جادون کرتا ہے، اور فرشتہ ہرگز بھی اسے منع نہیں کرتا، فرشتہ قبول کرتا ہے سب کچھ. تو اسے فرشتہ وہاں کہا گیا ہے اردو بائبل میں اور انگریزی بائبل میں. بہرحال اس پر میں آؤں گا. ایک خاص موضوع پیش کروں گا آپ کی خدمت میں جو اس ٹائٹل سے ہے خداوند کا فرشتہ. تو لہذا
بائبل دعویٰ کر رہی ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن عہد عتیق میں اگر آپ نظر دوڑائیں، اس کی سیر کریں تو آپ کو علم ہوگا کہ بڑے لوگوں نے دیکھا. تو پھر کیا یہ بائبل میں کانٹروڈکشن ہے؟ کیا بائبل میں کوئی تضاد ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں. اصل میں ہم نے بائبل کو بریک بینی سے پڑھا نہیں اور اس کے پس منظر کو بالکل سمجھا نہیں. پہلا تموتھیوس پہلا باب آیت نمبر 17 بھی پڑھ دیجیے گا. جی پہلا تموتھیوس پہلا باب اس کی 17 آیت لکھا ہے، جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، وہ چند عزت کے لائق سمجھے جائیں. یہ پہلا تموتھیوس پہلا باب 17 آیت پڑھ رہے ہیں آپ؟ پہلا سوری کوئی بات پہلا 17 آیت. جی ہاں بالکل. اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے. آمین. آمین. تو پالوس رسول نے یہاں بھی کہہ دیا کہ خدا نادیدہ یعنی جو نظر نہیں آتا. خدا ایک ایسی ہستی ہے جو نظر نہیں آتا. معروف ہے شروع. اچھا، رومیو پہلا باب 23 آیت ہے. رومیو پہلا باب 23 آیت. جی تمہیں پہلا باب اس کی 23 آیت لکھا ہے، اور غیر فانی اور غیر فانی خدا کے جلال کو فانی انسان اور پرندوں اور چھپائے اور کیڑے مکوڑوں کی صورت میں بدل ڈالا. اس واسطے خدا نے ان کے دلوں کی خواہشوں کے مطابق انہیں ناپاکی میں چھوڑ دیا. ان کے بدن آپس میں ہیں، بے حرمت کیے جائیں گے. آمین. آمین. اچھا، یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ سب نے نا یہ پورا چیپٹر پڑھنا ہے، رومیو پہلا باب. جب آپ یہ پورا چیپٹر پڑھیں گے نا تو یہ خاص طور پر یہ اس بات پر ہے کہ جو لوگ خدا کے بارے میں غلط تصورات کرتے رہے، اور آپ یقین کریں کہ خدا کے بارے میں بحث کرنا یا ڈیبیٹ کرنا ایک ایسا رسک ہے جس میں کفر تو پکا ہے. ٹھیک ہے جی. میں تقریباً خدا کی ذات کو لے کر، کیونکہ میں پہلے ایک تثلیث بلیور تھا، ٹرینٹی کو مانتا تھا. میں نے 9 سال ٹرینٹی پریچ کی ہے اور ٹرینٹی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے عقائد بیان کرتا رہتا تھا. لیکن جب میں نے ہیبرو پڑھی، ہیبرو سے مجھے پتا چلا کہ بائبل مقدس کچھ اور کہہ رہی ہے، اور جیسے پاکستان میں خدا کے بارے میں تعلیمات دی جاتی ہے ایسے تو بائبل نے کبھی تعلیم دی نہیں. تو لہٰذا میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ خدا کے سامنے توبہ کی، اور اب جیسے ہم تصور خدا رکھتے ہیں اور جیسے ہم مانتے ہیں، جو بھائی جانتے اس بات کو، اور یقین کریں کہ جب سے ہم نے یہ کانسیپٹ اپنایا، جس طرح سے ہم نے یہ تعلیم اپنائی ہے، تب سے لے کر اب تک کوئی ایتھیسٹ بھی ہمارے سامنے نہیں ٹھہر پاتا. ٹھیک ہے جی. یہ خدا کا شکر ہے. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ مناظروں پر تھوڑی سی غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مناظرہ کرنے والے بڑا بڑا کفر بولتے ہیں، اور بڑا طبقہ جو ہے مناظروں میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے. حال ہی میں ایک شخص نے فیس بک پر بحث کرتے کرتے یہوہ پاک خدا کا نام لکھ کر اس نے بہت گندا لفظ لکھا. جوزف بھائی نے وہ پوسٹ دیکھی ہے. جوزف بھائی ایسا ہی ہے؟ آپ نے دیکھی وہ پوسٹ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سفیان بھائی، مجھے صرف ایک بات کلیئر کرنے دیجیے گا. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی ہم تثلیث کو نہیں مانتے، یا تثلیث مطلب ہم تثلیث کے بارے میں خلاف بات نہیں کرتے کبھی بھی. لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ تثلیث، میں بھی پہلے ٹرینٹی بلیور ہی تھا، میں اب ٹرینٹی کو نہیں مانتا، میں تثلیث کو نہیں مانتا. تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم الوہیت المسیح کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ ہی الوہیت المسیح کے قائل ہیں، کیونکہ ہم مسیح کی پوری الوہیت کو مانتے ہیں. معذرت کے ساتھ، تثلیث کے اندر مسیح کی پوری الوہیت نہیں مانی جاتی. تثلیث کے اندر مسیح کی تقریباً آدھا کو کلو الوہیت مانی جاتی ہے. اگر میرے الفاظ سخت ہو جائیں تو آپ لوگ برا نہ منائیے گا، وہ میری عادت ہو چکی ہے مناظرے وغیرہ کر کے. تو ہم مسیح کو روح کے اندر یہوہ مانتے ہیں. حالانکہ تثلیث کے اندر یہ تو کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمارے تثلیثی بہن بھائی ہیں وہ سب سے زیادہ یہ ایشو اٹھاتے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر، جیسے یہوہ وٹنس والے
یا جیسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کی الوہیت کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسیح کو خدا نہیں مانتے. دیکھیں خدا ماننے کا مسئلہ جو ہے وہ تو خدا وہ لوگ مانتے ہیں، ایون کہ عورت کے لیے آدمی جو ہے وہ بھی اس کا خدا ہی ہے، مزاجی خدا جس کو کہا جاتا ہے. مسئلہ خدا ماننے کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پر ہے کہ کیا تثلیث کے اندر مسیح کو مانا جاتا ہے کہ وہ تجسم یہوہ ہیں. یہوہ نے تجسم لیا ہے، یہوہ نے بیٹے کا جسم لیا ہے، اور روح کے اندر وہ یہوہ ہے اور جسم کے اندر وہ بیٹا ہے. یہ تثلیث کے اندر ہرگز نہیں مانا جاتا. ہم یہ مانتے ہیں کہ مسیح کا جو جسم ہے وہ یہوہ پاک خدا کا زمینی ظہور ہے جس کو بیٹا کہا جاتا ہے. اس کے اندر یہوہ پاک خدا بنفس نفیس اسی طرح رہتے ہیں جیسے وہ ہیکل کے اندر رہتے تھے، اسی لیے مسیح نے اپنے آپ کو ہیکل کہا ہے. آپ یوحنا کی انجیل اٹھا کے دیکھیں، اس میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا، روح اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا. وہاں پر جہاں یہ لکھا ہے نا کہ ہم نے ایسا جلال دیکھا، وہ آپ جا کے اس میں جو ہے جیمز اسٹرانگ، جو اسٹرانگ نمبر جس کو کہا جاتا ہے، جو بہت بڑا ایک اسکالر تھا جیمز، جس کا نام تھا جیمز اسٹرانگ اس کے نام سے. اس نے یہ جو ڈویل لفظ ہے نا، اس کی جگہ اس نے ٹیبرنیکل یا ٹیمپل اس نے وہاں پر وہ کیا، اور وہ بالکل اس نے درست اس کی تفسیر کی ہوئی ہے کہ ہم نے مسیح کا ایسا جلال دیکھا. جو پہلے جلال جو تھا وہ باپ کا ہیکل کے اندر ہوتا تھا، تو یہاں ہیکل کے ساتھ مسیح کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. ہمارے لوگ کئی وہ کہتے ہیں کہ جی مسیح کے بارے میں، بالکل مسیح کے بارے میں ہے، لیکن مسیح کو یہاں پہ کمپیئر کیا گیا ہے کہ جیسے یہوہ پاک خدا ایک ہیکل کے اندر آ کے اپنا جلال دکھاتا تھا، ویسے ہی مسیح کے بدن کے اندر اس نے اپنا جلال دکھایا. اپنی روح جو تھی وہ مسیح کے بدن کے اندر مجسم ہوئی ہے. تو جب ہم تثلیث کے بارے میں سفیان کی بات کریں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم الوہیت المسیح کے قائل نہیں ہیں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الوہیت المسیح کے قائل ہی ہم ہیں، کیونکہ ہم پوری الوہیت مسیح کی سر سے لے کے پاؤں تک مانتے ہیں. ہم یہ ہرگز نہیں مانتے کہ جی مسیح جو ہے وہ یہوہ نہیں ہے. مسیح کو یہوہ تثلیث کے اندر نہیں مانا جاتا. اور میں کبھی کبھار اس بات سے تھوڑا سا خائف ہوتا ہوں کہ تثلیثی ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ آ کے اس بات کے اوپر باقاعدہ مناظرے کرتے ہیں کہ نہیں جی مسیح یہوہ نہیں ہے لیکن مسیح خدا ہے. تو پھر یہاں پہ آ کے مسئلہ بنتا ہے. جی سفیان بھائی کنٹینیو کریں. اچھا جی، بات یہ ہے کہ جو رومیو پہلا بات 23 آیت ہے نا، جب آپ اسے بغور پڑھتے ہیں تو ایک بات یہاں آپ کو ملے گی کہ جو لوگ بھی خدا کے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں ان کو بڑی بری سزائیں یہاں آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو میں تجربے سے بتا رہا ہوں، میں بہت سارے مناظرین کو جانتا ہوں، بہت سارے ایسے خدام کو جانتا ہوں جو خدا کی ذات پر مناظرے کرتے ہیں. میں ان کی عیب جوئی نہیں کر رہا، لیکن میں تجربہ بتا رہا ہوں، اور میں کسی کا نام بھی یہاں مینشن نہیں کر رہا. آپ یقین کریں کہ میں جن کو جانتا ہوں بیڈ کریکٹر ہیں وہ سارے، ان کی زندگی میں کوئی روح القدس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اندرونی طور پر ناپاک ہیں، بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے بچے بھی بڑی بری حالت میں ہیں. اور آپ یقین کریں خدا پرستی والی کوئی بھی بات آپ کو وہاں سے نہیں ملے گی، کیونکہ بائبل کہہ رہی ہے کہ ایسوں کو خدا نالائق حرکتیں کرنے کے لیے ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے، اور ایسا میں نے دیکھا ہے. تو خدا کی ذات پر، خدا کے اصل جوہر پر کوئی بحث نہیں ہوتی، کوئی بحث نہیں ہوتی. تو اکثر اوقات ہم جو ڈگر لے کر چل رہے ہیں اس وقت، جو ٹریک ہم نے اپنا لیا ہے پاکستان کے اندر، خاص طور پر یہاں کرسچینٹی کے اندر جو ہم نے ٹریک اپنایا ہوا ہے، آپ یقین کریں ہمارے اسکالر تو خود تو ایسی حالت میں موجود ہیں، لیکن ایک نوجوان جو طبقہ اٹھ رہا ہے، جو بائبل سیکھنے کا شوقین ہے، جو بائبل کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کو بھی ایک ایسے ٹریک پر چڑھا دیا گیا ہے کہ وہ انہی چیزوں میں خوش رہتے ہیں، خدا پر ساری زندگی بحث کرتے ہیں. تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ خدا کو تو کوئی جان ہی نہیں سکتا. تو خدا کے بارے میں آپ نے اتنا کو جاننا ہے جتنا کو بائبل میں بتایا گیا، لیکن اس کو غلط رنگ دے دیا گیا، غلط سوچیں پیدا کر دی گئیں، جس کی وجہ سے آج بہت سارے لوگ باعث برکت نہیں، ان کی زندگی کے اندر کوئی برکت نہیں ہے، کلام بھی خدا ان کو نہیں دیتا. آپ نوٹ کریں، آپ یہ جج کر لیں کہ پورے پاکستان کے اندر آپ کو وہی 50-60 سال سے وہی باتیں گھوم گھما کر وہی باتیں آپ کو ملتی ہیں، وہی باتیں بار 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 کی جاتی ہیں. کیا کبھی آپ نے کسی سے کوئی نئی اسٹڈی، نئی تحقیق، کوئی نئی بات سنی؟ کیا نئی چیز سنی؟ جبکہ بائبل اتنی وسیع ہے، بائبل اتنی وسیع ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. پچھلے دنوں میں ہی ہماری ایک مسینک بہن تھی، تو وہ مجھ سے بات کر رہی تھی، چونکہ وہ میڈیکل سائنس ہے اور خاص طور پر گائنی کے ساتھ اس کا بہت زیادہ مطلب جو ہے ایکسپیرینس ہے، اور وہ تجربے کار ہیں اس میں. تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب میل اور فیمیل کا ملاپ ہوتا ہے تو
جب بچہ دونوں میاں بیوی کے سپرمز جب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو ایک دھماکہ ہوتا ہے، ایک چنگاری نکلتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس سے بچے کی گروتھ ہونا پھر شروع ہوتی ہے، تب بچہ بننا شروع ہوتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے خیر اس بات کا نہیں علم تھا، تو میں بڑا حیران ہوا، بڑا حیران ہو کر میں نے اس بہن کو بتایا، میں نے کہا بہن جی آپ جانتی ہیں کہ جب تخلیق ہوئی تھی تو تلمود اور ہلاخر قبالہ بک آف زہار بھی بتاتی ہے کہ این صوف کی چنگاری، جس کو یود کی نوک کہا جاتا ہے، ایک چنگاری نکلی، پھر تخلیق شروع ہوئی۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی، وہ انہوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہے؟ میں نے کہا جی، میں نے پھر ان کو ریفرنس دکھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں آپ پڑھیں، وہ بہت خوش ہوئی۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بائبل مقدس کے ساتھ بڑی چیزیں یہ میچ ہوتی ہیں، آج بھی جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں سیم ٹو سیم ویسے ہی ہے۔ آج بھی جب کوئی بچہ نیا پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کا عمل یہی سے شروع ہوتا ہے، ایسے ہی جو ہے وہی ٹریک وہی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کے بارے میں آپ اتنا سیکھیں، آپ اتنا جانیں، آپ اتنا سمجھیں جتنا بائبل میں بتایا گیا، اور یقین کریں کہ لوگ خدا کے جوہر پر بحث کر رہے ہیں، جبکہ خدا کے ظہور پر تو بات ہی نہیں کی جاتی خدا کے ظہور پر، اور الٹا ہم چل رہے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ خدا این مسپار ہے جی، یہ این صوف ہے۔ لفظ این صوف بائبل میں استعمال نہیں ہوا، لیکن عبرانی لفظ این مسپار بائبل میں استعمال ہوا ہے۔ زبور 147 آیت نمبر 5 یہاں لکھا ہے، ہمارا خداوند بزرگ اور قدرت میں عظیم ہے، اس کے فہم کی انتہا نہیں۔ یہوہ خدا این مسپار ہے اور عظیم ہے۔ این مسپار کا مطلب لامحدود بھی ہو سکتا ہے یا بے حساب بھی ہو سکتا ہے۔ عظیم کے لیے عبرانی لفظ گادول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہوہ گادول ہے، جس کا مطلب ہے بڑا عظیم یا وسیع۔ اب وہ کتنا بڑا یا وسیع ہے، ٹھیک ہے جی، تو دیکھتے ہیں کتنا وسیع ہے وہ۔ پہلا صلاح 3:8 باب کی آیت نمبر 27 جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا، یعنی کتنا وسیع ہے وہ، اتنا وسیع ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جب لفظ گادول کہا جاتا ہے تو گادول سے مراد یا این مسپار سے مراد، یہاں پر چونکہ این مسپار لفظ استعمال ہوا ہے تو ساتھ ہی گادول استعمال ہوا ہے، تو یہاں جو بات ہو رہی ہے بیسیکلی یہاں این صوف کے لیے بات ہو رہی ہے، کیونکہ این مسپار اور ساتھ میں یہی لفظ گادول این مسپار کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی یہاں پر اس کی وسعت اتنی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اتنا وہ عظیم ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اصل میں زبور 147 میں یہی کہا جا رہا ہے۔ اگر آپ دوسرا تواریخ 2 باب آیت نمبر 6 پڑھیں، زبور 139 آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک پڑھیں، تو خاص طور پر یہ زبور اگر آپ نکال کر پڑھ دیں تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں آپ کو خدا کے اصل جوہر کے بارے میں پڑھنے کو بڑا ملے گا۔ اور سب زبور کون سا 147 کے 5 نہیں 139 آیت نمبر 1 سے لے کر 13 تک پڑھ دیں۔ اوکے 139 1 سے 13 جی۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور۔ اے خداوند، تو نے مجھے جانچ لیا اور پہچان لیا، تو میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، تو میرے خیال کو دور سے سمجھ لیتا ہے، تو میرے راستے کی اور میری خوابگاہ کی چھان بین کرتا ہے اور میری سب روشوں سے واقف ہے۔ دیکھ، میری زبان پر کوئی ایسی بات نہیں جسے تو اے خداوند پورے طور پر نہ جانتا ہو۔ تو نے مجھے آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے اور تیرا ہاتھ مجھ پر ہے۔ یہ عرفان میرے لیے نہایت عجیب ہے، یہ بلند ہے، میں اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے۔ اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ اگر میں کہوں کہ یقیناً تاریکی مجھے چھپا لے گی اور میری چاروں طرف کا اجالا رات بن جائے گا، تو اندھیرا بھی تجھ سے چھپا نہیں سکتا، بلکہ رات بھی دن کی مانند روشن ہے۔ اندھیرا اور اجالا دونوں یکساں ہیں، کیونکہ میرے دل کو تو ہی نے بنایا، میری ماں کے پیٹ میں تو ہی نے مجھے صورت بخشی۔ میں تیرا شکر کروں گا کیونکہ میں عجیب و غریب طور سے بنا ہوں۔ تیرے کام حیرت انگیز ہیں، میرا دل اسے خوب جانتا ہے۔ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے
مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا. تیری آنکھوں نے مجھے بے ترتیب مادے کو دیکھا اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیری کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا. پورا پڑھنا ہے باروق ہاشم. باروق ہاشم آپ نے یہ ساری آیات 13 آیات سنی ہیں، پڑھی ہیں. آپ یہاں سے خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ محدود ہستی کی بات نہیں ہو رہی، یہ لامحدود ہستی کی بات ہو رہی ہے. اور جب لامحدود داؤد کو سمندر کی تہہ میں اپنا ہاتھ دکھاتا ہے تو وہاں محدود ہو کر دکھاتا ہے، یعنی یہ لامحدود خدا ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن وہ جس بھی جگہ کسی کو بھی ملنا چاہے تو وہیں پر وہ محدود ہو کر سب کے سامنے آ سکتا ہے. ایون کہ بزرگ داؤد کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے آگے پیچھے بلکہ چاروں طرف سے کیا کیا ہے، گھیر رکھا ہے. گھیر رکھا. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ عثمان تو بولے رول کچھ تھلے آ رہا سی اور خدا مسیح تھلے بپتسمہ لے رہا سی، تو میں انہیں کہا جی دیکھو 3 جگہ تے خدا نظر آ رہے ہیں. تو میں نے یہ حوالہ دیا، میں نے کہا اتنے 4 جگہ تے نظر آ رہا ہے تو اس کا کیا کریں، یہاں تو 4 جگہ پر نظر آ رہا ہے، تو کیا میں خدا کے 4 قانون ماننا شروع کر دوں؟ ٹھیک ہے جی. تو میں نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ آپ، میں نے ان کو مشورہ دیا، میں نے کہا آپ این سوف پڑھیں، آپ کو این سوف پڑھنے کی ضرورت ہے. خدا کی اصل جوہر کے بارے میں جب آپ جان جائیں گے تو اس قسم کی باتیں آپ نہیں کریں گے، کیونکہ خدا کا اصل جوہر لامحدود ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے. وہ ایک ٹائم میں ہزاروں ظہور لے سکتا ہے، کروڑوں ظہور لے سکتا ہے، اربوں ظہور لے سکتا ہے، اربوں خربوں ظہور لے سکتا ہے، کوئی لیمٹ نہیں ہے. باروق ہاشم جی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کروڑوں اربوں خدا ہیں، جی نہیں. خدا کو میں یہاں این سوف کو میں ایک بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر میں ایک کہہ دوں گا اسے حد لگ جائے گی. تو آپ سوچیں کتنا محتاط ہوں میں اس معاملے میں کہ خدا جو این سوف ہے اس کا جو اصل جوہر ہے، صرف میں اتنا کہوں گا کہ وہ جیسا فلو ہے اور ہر جگہ ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ ظہور لے کر آپ کے سامنے آتا ہے، وہ ظہور لے کر آپ کے سامنے آتا ہے. باروق ہاشم جی، زبور میں خدا کے اصل جوہر اور ظہور کو بڑا وضاحت سے بیان کیا گیا ہے. امثال 15 باب کی آیت نمبر 3، خدا روح ہے لیکن یہ روح ایسی نہیں ہے جیسی ہم سمجھتے ہیں، یہ روح ہا گدول ہے، یعنی یہ ایسی روح ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے. یہ روح بہت وسیع ہے. یوحنا 4 باب آیت نمبر 24 میں لکھا ہے خدا روح ہے. اور زبور 139 آیت نمبر 7 میں بھی بزرگ داؤد یہی کہتے ہیں، میں تیری روح سے بچ کر کدھر جاؤں. ٹھیک ہے جی. اچھا، روح کے لیے روح کی جو کیٹیگری ہیں وہ 5 اقسام کی ہیں، اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا. کیا محدود روح ایک وقت میں ایک سے زیادہ لوگوں میں ہو سکتی ہے، جبکہ خدا کا روح ہر فرد و بشر پر آتا ہے. یوحنا 2 باب آیت نمبر 28. یاد رہے کہ خدا کی کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ خدا کو کوئی مادی شے یا چیز نہیں کہہ سکتے، یا وہ مادی شے یا چیز نہیں ہے، بلکہ وہ غیر صورت، غیر مادہ یا غیر مٹیریل ہے، کیونکہ روح غیر مادی ہوتی ہے. استثنا 4 باب آیت نمبر 15. پوائنٹ 4 جی، کیا خدا سے کسی کو تشبیہات دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خدا لامحدود ہے. اگر آپ کے نزدیک کوئی چیز یا انسان، کوئی روح، کوئی فرشتہ یا کوئی بھی مخلوق جو ہوا خدا کی طرح لامحدود ہے تو پھر آپ اس کو خدا سے جو این سوف ہے تشبیہ دے سکتے ہیں. اچھا، میں آپ سب سے گزارش کروں گا، آپ اپنے مائک کھول کر مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس کی کوئی حد نہیں ہے تو کہہ دے کہ ہے کوئی چیز، اس کا نام بتائیں. جس کی کوئی حد نہیں، ہماری حد ہے انسان کی حد. خدا ہے، دنیا کی بھی ایک حدود ہے جی. حدود جسے کہا جاتا ہے. ہماری تو حدود ویسی بہت چھوٹی ہے. ہمارے پاس تمام چیزیں، وہ بھی کائنات کے اوپر آپ جتنی چیزیں دیکھ لیں وہ تمام کی تمام محدود ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو لامحدود ہو سوائے خدا کے. جس چیز کو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہ محدود ہے. محدود جی جی ٹھیک ہے. ہماری بہنیں بھی ضرور اس میں کنٹریبیوشن کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، ضرور کریں. سستانیہ آپ ہیں سسیرم؟ جی جی میں ساتھ ہوں بھائی. جی جواب دیں. جی جی صحیح کہا بھائی نے. ایسی کوئی چیز مطلب دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ محدود ہیں، ہماری آنکھیں جہاں تک پہنچتی ہیں وہ تمام چیزیں محدود ہیں. خدا کی قدرت جو ہے وہ لامحدود ہے. جی آمین. باروق ہاشم. بہرحال سسٹر علم جو ہے وہ
ان تک میرے خیال آواز نہیں جا رہی شاید. ہیلو، جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی، جی ابھی میرے آئی ساتھ نا ابھی. تھوڑا سا یہاں سگنل کا ایشو ہو رہا ہے، تو میں وہ مائک آن نہیں ہوتا یا پھر ہینگ ہو جاتا ہے. تو اوکے بالکل بھائی وکٹر نے جس طرح سے کہا ہے، جہاں تک ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں تو وہ چیزیں محدود ہی ہیں کہ جہاں تک ہم دیکھ سکیں، پر خدا تو لامحدود جس طرح سے ابھی تک آپ نے ڈسکرائب کیا ہے، تو جہاں تک ہماری آمین سوچ بھی شاید نہ آ جاتی ہو. بے شک. تو آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو خدا کو انڈے کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے دیکھا. لوگ کہتے ہیں خدا ایسا ہی ہے جیسے ایک انڈا ہے، سفید چھلکا، پھر اس کے بعد سفید، پھر اس کے اندر پیلی زردی، تو اس کے 3 حصے ہیں. اسی طرح خدا 3 حصوں میں. پھر میں نے ایک اسکالر کو خدا کو انگلی کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا یہ دیکھیں ایک ہی انگلی ہے لیکن یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پھر میں نے کچھ لوگوں کو مکان کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے دیکھا، درختوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے دیکھا. جبکہ خدا کو آپ کسی کے ساتھ تشبیہات دے نہیں سکتے. تشبیہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں وہ اس کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، تب آپ اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں، جو کہ اصول ہے تشبیہ دینے کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر آپ کے نزدیک کوئی چیز یا انسان، کوئی روح، کوئی فرشتہ یا کوئی مخلوق یا ہوا خدا کی طرح لامحدود ہے، تو پھر آپ اس کو خدا سے جو انصوف ہے تشبیہ دے سکتے ہیں. اگر نہیں تو پھر خدا سے کسی بھی چیز یا انسان کو تشبیہ دینا کفر ہے. لہذا خدا کی مانند کوئی نہیں. یسایہ 40 باب کی آیت نمبر 18 پڑھ دیجیے گا پلیز. یسایہ 40 باب آیت نمبر 18. جی میں پڑھوں؟ جی جی پڑھ دیں. جی. یسایہ 40 باب 18 آیت. بس تم خدا کو کس سے تشبیہ دو گے اور کون سی چیز اس سے مشابہ ٹھہراؤ گے؟ آمین. آمین. سو سوری میں یسایہ نبی مائک بند پر پڑھ رہا تھا. اچھا تو یہاں یسایہ میں واضح کہہ دیا گیا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم خدا کے ساتھ اسے تشبیہ دو گے. یسایہ 40 کی 25 میں بھی یہی بات لکھی ہے. یسایہ 46 کی آیت نمبر 5 میں بھی یہی بات لکھی ہے. ٹھیک ہے جی. سو اس کفر کی سزا بڑی بھیانک ہے. اس لیے آج مسیحیت میں سزاؤں اور گندگی کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ خدا کے متعلق غلط عقائد گھڑتے ہیں اور خدا کو مخلوق سے مشابہ ٹھہراتے ہیں. رومیوں 1 باب کی آیت نمبر 23 تا 32 تک، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آپ پڑھیں تو لوگوں نے خدا کو بڑا غلط بیان کیا اور اس کو بڑی غلط چیزوں سے تشبیہات دی، اور اس کی سزائیں بہت بھیانک ہیں، جیسا کہ رومیوں پہلے باب کی آیت نمبر 23 تا 32 میں لکھی ہوئی ہیں. کیا ہم سزا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ اگر آزادی چاہیے تو مخلوق کی عبادت جو کہ کفر ہے چھوڑ کر حقیقی خدا کی عبادت کریں. باروک ہاشم جی. سو لہٰذا پوائنٹ نمبر 3 کی طرف آتے ہیں اور الوہیم کی اصطلاح پر بھی تھوڑا سا غور کرتے ہیں. الوہیم کی اصطلاح کو لے کر بڑا ایک آپ جنگ کا ماحول دیکھتے ہیں، اور جن بیچاروں کو تھوڑی سی عبرانی آتی ہے وہ الوہیم کا بڑا غلط استعمال کرتے ہیں. یوں الوہیم لفظ کے کئی معنوں میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جی لفظ الوہیم جو ہے وہ صیغہ جمع میں. سو یہ لفظ انسانوں، فرشتوں اور جھوٹے معبودوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن یہوہ خدا کے لیے یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جیسا کہ الوہیم لفظ ایل اور الوہا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب اختیار رکھنے والا، قدرت والا، عظیم یعنی وسیع ہے. اگر یہ اصطلاح انسان کے لیے استعمال ہوگی تو اس سے مراد محدود اختیار یا محدود قدرت رکھنے والا یا محدود وسیع ہے، کیونکہ انسان محدود ہے. لیکن یہ اصطلاح جب یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوگی تو پھر یہ اختیار لامحدود ہے اور لامحدود قدرت رکھنے والا ہے، یا لامحدود وسیع یا اتنا بڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں، کیونکہ یہوہ خدا خود لامحدود ہے. سو الوہیم کی مزید وضاحت آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. اکثر تسلیسی بھائیوں کو یہ گمان ہے کہ لفظ الوہیم میں کثرت ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تسلیسی بہن بھائی جو ہیں وہ عبرانی کو بہت کم جانتے ہیں اور عبرانی کی صحیح ڈیفینیشن سے وہ واقف نہیں ہے، کیونکہ لفظ الوہیم یہوہ خدا کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو صرف ادباً استعمال ہوتا ہے، کیونکہ الوہیم
یہودیوں میں یہوہ خدا کے لیے تعظیماً استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہ لفظ بادشاہوں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو کیا ایک تخت پر 3 بادشاہ بیٹھتے تھے؟ جیسا کہ یہ لفظ جناب موسیٰ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تو کیا بائبل میں 3 موسیٰ تھے؟ سو تسلیسی بھائی اس پر بازد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو ایسے ہی لیا جائے۔ عبرانی زبان کا بھی ٹھیک سے مطالعہ کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش ہمارے بہن بھائی نہیں کرتے، کیونکہ اس لفظ کو صیغہ جمع ثابت کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں عبرانی کے حروف یود اور میم ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس عبرانی لفظ کے آخر میں یہ 2 حروف لگے ہوں وہ صیغہ جمع کا لفظ ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگ مجھے ضرور بتائیں کہ لفظ یروشلم کو عبرانی میں یروشلائم پڑھا اور لکھا جاتا ہے، اس کے آخر میں بھی یود اور میم بھی آتا ہے، تو زمین پر کتنے یروشلائم ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنے یروشلائم ہیں؟ ایک ہی ہے نا۔ اسی طرح لفظ مصرائیم ہے، اس لفظ کے آخر پر بھی میم آتا ہے، تو زمین پر یود اور میم آتا ہے، تو زمین پر کتنے مصر کے ملک ہیں؟ اور بھی بہت سارے لفظ یہاں ثبوت کے طور پر میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اتنے پر ہی سمجھنے والے سمجھائیں۔ اب جس بھی عبرانی لفظ کے آخر میں یود میم آئے تو اس سے مراد کثرت ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مراد وسعت، بڑا ہونا، عزت و احترام جمع بھی ہوتا ہے۔ عبرانی گرامر میں جس لفظ کے آخر میں یود میم ہو اس سے مراد صرف صیغہ جمع نہیں، لیکن جب یہ یہوہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد خدا کی ایسی وسعت ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی وسعت لامحدود ہے، لہٰذا ایسے لامحدود خدا سے ملنا یا بات کرنا یا اس کو دیکھنا ناممکن ہے۔ ایسی صورت میں خدا ظہور میں ظاہر ہوتا ہے جس میں ہم اہم ترین آدم قدمون کو دیکھتے ہیں۔ باروک ہاشم جی، تو میں یہاں پر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بضد ہو جائیں کہ جی نہیں اس لفظ میں 3 کی کثرت پائی جاتی ہے، 3 کی کثرت پائی جاتی ہے، تو آپ اپنی ڈائری لیں ذرا، چونکہ میری لائٹ چلی گئی ہے تو اندھیرا ہے میرے پاس ادھر، تو کوئی بھی بھائی ایک ڈائری لے۔ جوزف بھائی آپ ڈائری لیں، میں نے جیسے پتہ ہے وائٹ بورڈ پر آپ کو بتایا تھا کہ الوہیم لفظ لکھیں، تو اس میں سے اگر آپ کثرت نکالتے ہیں تو کثرت نکالتے جائیں گے تو یہ کروڑوں اربوں خدا بن جائیں گے، کیونکہ تینوں اقنوم ایکول ہیں اور تینوں کے لیے لفظ الوہیم استعمال ہوگا، اور جب آپ پہلا الوہیم لکھیں گے تو اس میں سے 2 الوہیم نکلیں گے، تو اسی طرح پھر ان 2 الوہیم میں سے بھی آگے الوہیم نکلیں گے، کیونکہ ہر الوہیم میں کثرت ہوگی 3 کی، تو یوں تو کثرت آپ نکالتے جائیں تو یہ تو اربوں خربوں خدا بن جائیں گے۔ تو میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، یہ صرف سیکھنے کی روح سے ہے، تو میں ایکچوئل وہی لفظ بولوں گا جو میں نے اس وقت بھائی سے بولے تھے۔ تو ایک بھائی آئے میرے پاس، وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی تھے، تو وہ ان کو پتہ چلا کہ یہ اب ٹرینٹی کو نہیں مانتا، تو اس نے مجھے کہا یار تینوں پتہ ہے لفظ الوہیم دے بارے تینوں سمجھ آیا تھوڑی جی؟ میں کہا جی کی؟ انہوں نے کہا تینوں پتہ ہے لفظ الوہیم دے اندر کثرت ہے؟ میں کہا اچھا، میں کہا کنی کثرت ہے؟ آندا جی 3 دی کثرت ہے۔ مینوں آندا تینوں پتہ ہے جی کثرت ہے؟ میں کہا ہاں جی مینوں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو خدا بارے کی ماننا؟ میں کہا جی میں تو بڑی کثرت ماننا۔ انہوں نے پوچھا کنی؟ میں کہا جی میں تو ارباں خرباں کثرت دی ماننا۔ اندے کی بکواس کر رہے انج کی انج تھوڑی ہو سکتا۔ میں کہا یار تو چھوٹی چاول ماری میں بڑی چاول مارتی۔ میں کہ تو ذرا گل چھوٹی کرتی میں ذرا بڑی کرتی، گل تو میں کہ تیری اگر ہی میری بھی۔ تو معذرت کے ساتھ یہ جملے تھوڑے سے مناسب نہیں تھے، لیکن میں آپ کو سیم ٹو سیم وہی کہانی بتانا چاہ رہا تھا۔ تو میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ ایسے نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو۔ الوہیم لفظ جو ہے وہ بیسیکلی وسعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مصر کا ملک بہت بڑا تھا، ٹھیک ہے جی، اسی لیے یہ لفظ جو ہے یود اور میم اینڈ پر مصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مصرعیم، ٹھیک ہے جی۔ تو جب بھی آپ کسی بھی لفظ کے آخر میں یود میم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ صیغہ جمع میں ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وسعت کو بیان کر رہا ہے، یا تعظیماً بھی ہوتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال آگے یہ حروف استعمال ہو جاتے ہیں، تو یہ کوئی بڑی اچھمبے کی بات نہیں ہے۔ بعض جگہ پر وہ آپ کو کانٹیکسٹ دیکھنا پڑتا ہے، بعض جگہ پر آپ کو اسے صیغہ جمع لینا پڑتا ہے، کیونکہ وہ پورا کانٹیکسٹ ہی یہ بتا رہا ہوتا ہے۔ بائبل میں کوئی سنگل آیت ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہوہ الوہیم کے لیے لفظ الوہیم استعمال ہوا ہو اور کانٹیکسٹ یہ بتا رہا ہو کہ یہ کثرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور پہلو کی طرف، ایک آیت پڑھتے ہیں پھر اینڈ کرتے ہیں۔ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب آیت نمبر 26 اور 27، پھر اینڈ کرتے ہیں ادھر۔
بک آف جینسس ہے، پہلی چیپٹر 1 ہے، ورس نمبر 26-27. جی لکھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنے شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ آمین۔ آمین۔ ایک منٹ جی رکیں ذرا، آپ یقین کریں اس شاید کو آپ سیاق و سباق سے بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ 10 سفیروت میں بھی اس کو ذرا دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہاں خدا 3 کی کثرت بیان نہیں کر رہا، یہاں خدا اپنے آپ کو میل اور فیمیل بیان کر رہا ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ خدا کہہ رہا او ہم انسان کو اپنی صورت پر اور شبیہ پر بنائیں۔ جب انسان بنایا جاتا ہے خدا پر تو بتائیں بن کر انسان کیسا آتا ہے سامنے؟ نر اور ناری۔ یہ خدا کی 10 صفات ہیں جس کے اندر میل اور فیمیل کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بھیا اگر آپ ایل شدائی لفظ کا گہرائی سے ذرا مطالعہ کر لینا تو ایل شدائی کا معنی صرف قادر مطلق نہیں ہے۔ ایل شدائی کا مطلب ہے وہ ماں جو اپنے بچوں کو چھاتیوں سے دودھ پلاتی ہے۔ یہوہ نے اپنے آپ کو بائبل میں ماں بھی پیش کیا ہے۔ یہ میل اور فیمیل کا کانسیپٹ ہے۔ جب خدا نے کہا نا ہم انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر بنائیں تو بنایا کیسا؟ آپ یہ بھی تو آگے دیکھیں نا کہ انسان پھر کیسا بن کر سامنے آیا۔ آگے لکھا بھی، اگر آپ اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو پلیز آپ ذرا غور کریں اس پر، یہ آیت پر، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ آیت۔ ہاں جی۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ 3 دفعہ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر ان کو پیدا کیا، اس کو پیدا کیا، نر و ناری اس کو پیدا کیا، اس کو یعنی لکھا ہو ان کو، اس کو۔ اور یقین کریں عورت کو بھی یہاں آدم کہا گیا ہے، عورت کو بھی۔ یہ بائبل میں واحد حوالہ ایسا ہے کہ عورت کو آدم کہا گیا ہے، ایک، ورنہ عورت کو الگ رکھا گیا، مرد کو الگ رکھا گیا، لیکن یہ واحد تخلیق کا واقعہ واحد ہے جہاں پر خدا کہتا ہے عورت کو آدم۔ بے شک آپ پڑھ لیں آگے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خدا نے عورت کو بھی آدم کہا ہے۔ تو لہٰذا خدا ایسا آدم ہے، ایسا آدم کا دمون ہے جس کے اندر میل اور فیمیل دونوں ہیں۔ اس لیے خدا عورت کی فیلنگ سمجھتا ہے، اس لیے خدا مرد کی بھی فیلنگ سمجھتا ہے۔ اس لیے پوری کائنات کے اندر آپ تخلیق دیکھ لیں، میل اور فیمیل ہے، مونس اور مذکر ہے، مونس اور مذکر ہے، مونس اور مذکر ہے۔ اور لکھا کہ ساری کائنات اسی میں قائم رہتی ہے اور اسی میں خلق ہوئی ہے اور اسی میں بنی رہتی ہے۔ فاروق ہاشم جی، تو اس لیے لفظ وہاں ہم استعمال ہوا ہے۔ سو آج کے لیے اتنا ہے جی، خدا نے چاہا تو پھر ہم اگلی دفعہ یہیں سے شروع کریں گے۔ فاروق ہاشم۔